آبادی بنائے، آبادی بنانے کے بعد اقوام متحدہ میں درخواست دے دیں ہمیں ملک دے دو، ہم تقسیم کر دیں گے فلسطین کو، آدھا اسرائیل کو آدھا فلسطینیوں کو دے دیں گے۔ یہ سازش بنی، لوگ آتے رہے، زمین خریدتے رہے، مکان بناتے رہے۔ علماء نے کہا یہ بے جائز ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بے ناجائز ہے، علماء نے کہا کیوں ناجائز ہے؟ متعاقدین راضی ہیں، ایجاب و قبول موجود ہے، سامان بھی مجہول نہیں، مبی بھی مجہول نہیں، تمام تقاضے پورے ہیں، ارکان پورے ہیں، اس بیع کو جائز ہونا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند نے کہا یہ ناجائز ہے، میرا فتویٰ مانو ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ کہا پوچھا گیا آپ کی دلیل کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اعتماد کا جواب، میں بلاد ہند کا مفتی ہوں، مفتی اعظم ہندوستان ہوں، میرا قول میرا کہنا دلیل ہے، اس دلیل کو مانو۔ نہیں مانا کیا؟ اور اب کے علماء نے غلطی کی، افسوس سے کہتا ہوں، احترام سے کہتا ہوں، اس بیع کو جائز قرار دیا، وہاں اسرائیل بن گیا۔ بعد میں پتہ چلا جب ان کی آبادی بن گئی، منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، آبادی بن گئی، انہوں نے مطالبہ کیا اب ہمارا شہر بس گیا، اب اپنا ملک بنائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایک درخواست دی، درخواست کے بعد فلسطین کو ٹکڑے کر دیا، آدھا اسرائیل کو دے دیا، آدھا فلسطینوں کو دے دیا۔ اس کے بعد لوگ سمجھے کہ وہ دہلی کا مفتی اعظم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ علماء کا وفد آیا، پوچھا مفتی اعظم کہاں ہے؟ جواب دیا وہ تو فوت ہو گئے۔ کہا قبر کہاں ہے؟ دہلی میں قبر ہے۔ آپ قبر پہ چلے گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا مفتی اعظم ہند، اور ہند کے مفتی اعظم آپ پہ سلام ہو، اگر آپ کا فتویٰ مانتے آج اسرائیل کا ناپاک وجود دنیا میں قائم نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کا فتویٰ نہیں مانا، آپ کے فتوے کی قدر نہیں کی، ہم ہمیشہ کے لیے پریشان ہو گئے۔ سازش کی بنیاد پر بننے والا اسرائیل، اس کو میرے اکابر بہت پہلے سمجھ گئے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام رہے گی، بولو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام رہے گی۔ جب تک ہمارا ایک کارکن زندہ رہے گا ہم اسرائیل کی ٹکر مخالفت کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچا انشاءاللہ۔ وہ ہٹلر نے ان کو مارا تھا، وہ ہمیں مار رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ ہٹلر کو مارو نا، اس کی اولاد کو مارو۔ جرمن کے اندر آپ زمین لیتے، وہاں جرمن کے اندر آپ ملک بناتے، ہم کہتے بدلہ لے رہے ہیں، آپ کو مارا گیا ہے، ہولوکاسٹ کیا گیا ہے، لیکن آپ نے تو بدلہ ہم سے لیا۔ اور آج جو بمباری ہے، یہ بمباری نہیں، یہ نسل کشی ہے، یہ 60 لاکھ کی تعداد پوری کریں گے اور ہٹلر کا سارا بدلہ ہم سے لیں گے۔ مسلمانوں اٹھو، اپنے پہلے قبلے کو بچاؤ انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے بتاؤ ہم انشاءاللہ اپنی جان قربان کر کے بھی قبلوں کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! فلسطین! زوردار کرکدار آواز سے فلسطین! اسرائیل! اسرائیل! مجاہدین فلسطین، مجاہدین فلسطین! مجاہدین فلسطین! یہودیت! یہودیت! پاکستان! پاکستان! حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب! قاتل قاتلان یہود، فلسطین! مجاہدین فلسطین! اسرائیل، ظالمان اسرائیل! ظالمان اسرائیل! قاتلان یہود! قاتلان یہود! پاکستان! نعرہ تکبیر! ایک مسئلہ سلجھا رہا ہوں آخر میں، یہ وہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بھی قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے۔ ہمارا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہاں سے نبی علیہ السلام آئے، امام تھے، امام الانبیاء بن گئے، نبی تھے، امام الانبیاء بن گئے، تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا، آپ سے حق یہ معلومات آپ کو دے دی گئی اور آپ امام الانبیاء کہلائے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم فلسطین کو چھوڑ دیں گے اس عقیدے کا کیا بنے گا؟ وہاں سے پھر معراج کا واقعہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
آیاتنا، مسجد معراج ہمارے بنیادی ایمان کا تقاضا ہے، مبادیات میں سے ہے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ادھر 17 مہینے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم بھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، مان لیا آپ کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، مان لیا آپ کا ہے۔ بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس میں اور بیت اللہ کے اندر 40 سال کا فرق ہے، لیکن میں حیران ہوں اس لیے کہ جناب ابراہیم آئے 1000 سال پہلے اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، وہ آئے 1000 سال بعد، یہ 40 سال کا کیا فرق ہے؟ نہیں، پہلی بار ابراہیم نے نہیں بنایا علیہ السلام، پہلی بار بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا، بلکہ پہلی بار دونوں کو آدم نے بنایا۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، بیت اللہ کے 40 سال بعد جبرائیل امین آگے، چلو بابا آدم ایک اور اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں۔ کہاں بناتے ہیں؟ کہاں؟ بیت المقدس فلسطین میں بناتے ہیں۔ یہ جناب آدم نے دونوں بنائے، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کا عذاب آ گیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ربا کافروں کا گھر بھی نہیں چھوڑو۔ پہلا بیان آ گیا، بیان کے بعد دعا آ گئی، دعا کے بعد سیلاب آ گیا۔ کیسا سیلاب آ گیا؟ وہ سیلاب پہاڑوں تک پہنچا۔ نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آ جاؤ میرے پاس، ساوی میں آپ کو بچا دوں گا، کشتی میں بیٹھو۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آپ کا سیلاب میدان میں آئے گا نا، گھروں میں آیا ہے، گھروں کو وہ ڈوبے گا، وہ اس کو پہاڑ کو نہیں ڈبو سکتا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی پہاڑ کو بھی ڈبو دیا، کنعان ابن نوح کو بھی ڈبو دیا۔ سیلاب جب آیا تو سارے نشانات مٹ گئے، بیت اللہ کے نشان بھی مٹ گئے، بیت المقدس کے نشان بھی مٹ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب ابراہیم آئے، ان کو نشانات بتائے گئے۔ ان نشانات پر باپ بیٹے نے اسماعیل و ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا۔ 1000 سال بعد داؤد علیہ السلام آئے، اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام آئے، ربی اب لا ينبغي لأحد ربی حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، ربا مجھے ایسے حکومت دے دے کہ بعد میں کسی کے لیے میسر نہ ہو۔ وہ کیسی حکومت تھی؟ انسانوں پر تھی، ہاں ہاں، جنات پر تھی، ہاں ہاں، ہوا پر تھی، ہاں ہاں۔ انہیں جنوں سے کہا بناؤ، جناب سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے، جن بڑے بڑے پتھر لا رہے، ہیکل بنا رہے، وہ گھر بنا رہے اللہ تعالیٰ کا۔ نبی علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل آیا، سانس لے لیا، وہ قبض ہو گیا، سانس فوت ہو گئے، لیکن ٹیک لگائی ہوئی۔ جنوں کو نہیں پتا کہ سلیمان فوت ہو گئے۔ لو کانوا یعلمون الجن ما لبثوا فی عذاب مہین، اگر جنوں کو پتا ہوتا کہ اب سلیمان زندہ نہیں ہے تو وہ کبھی یہ محنت نہ کرتے۔ میں جنوں سے کہتا ہوں تم بھی عجیب لوگ ہیں۔ یہ سلیمان پہلے بھی تو نگرانی کرتا تھا، تھک جاتا تھا، پانی پیتا تھا، تھک جاتا تھا، پیشاب کرتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے، اب وہ رات دن کھڑا ہے اور آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ تقاضا حاجت کیسے کرتا ہے، بشری تقاضے کیسے پوری کرتا ہے، یہ کھانے کے لیے کیوں نہیں جاتا۔ اتنا خیال تو آپ کو بھی کرنا چاہیا۔ کیا ہوا جب یہ معلوم ہونا شروع کر دیا کہ اب سلیمان فوت ہو گئے ہیں تو ایک کیڑا آیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھایا، لاٹھی گر گئی، سلیمان گر گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ جو سلیمان تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پری آتی ہے، جن آتا ہے، وہ غیب کی خبر بتاتا ہے، قریب میں سلیمان کو وہ نہیں سمجھتے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور آپ کو آسمان کی خبر بتاتا ہے۔ غلط ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ جناب سلیمان نے بنایا، اب آپ کا دعویٰ ہے، آپ جب تک ملت ابراہیمی پر تھے یہ بیت المقدس آپ کا تھا، مانتا ہوں، علی اعلان مانتا ہوں، ترمن کے بازار مانتا ہوں، لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے۔ اب آپ کو عیسیٰ پر ایمان لانا تھا تو آپ مسلمان رہے تھے، آپ تو عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، آپ نے تو کہا علیہ باللہ اس کو یہ نبی کیا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ ولد زنا ہے، علیہ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ آپ نے ولد زنا کا اور عیسیٰ پر انکار کر دیا، آپ کافر ہو گئے۔ جب آپ کافر ہو گئے تو بیت المقدس کا دعوی ملکیت
ختم ہو گیا. اس کے بعد عیسائیوں کا حق تھا جب عیسیٰ علیہ السلام تھے, جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے, عیسائیوں کو پھر مسلمان ہونا چاہیے تھا. اگر وہ مسلمان ہوتے, بیت المقدس کی ملکیت میں تھا, لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لا کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. بیت المقدس کافروں کا نہیں ہے, یہودیوں کا نہیں ہے, بیت المقدس کافروں کا نہیں ہے, نصارہ کا نہیں ہے, اہل ایمان کا ہے. وہ اہل ایمان آج مسلمان کہلاتے ہیں. انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح ہاتھ اٹھا کر جذبے سے جواب دو, ہم انشاءاللہ اسرائیل سے بیت المقدس چھینیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے, کہاں سے مسلم امہ سے بھی گزارش کرتا ہوں, ادب و احترام سے گزارش, ول سی, میں تجھے دیکھوں گا. حکمرانوں دیکھنے سے آگے بڑھ جاؤ نا. جو آپ کا مذمتی بیان ہے, اس سے اسرائیل بمباری بند نہیں کرے گا. میں نہیں کہتا آپ فوجیں بھیجو, آپ نہیں بھیج سکو گے. میں نہیں کہتا کہ حدود کو توڑو, بین الاقوامی حدوں کو, بارڈرز کو آپ نہیں کر سکو گے. میں نہیں کہتا امریکہ کے ساتھ جنگ مول لو, وہ بدمست ہاتھی ہے, پاگل ہے, وہ آپ کو تباہ کر دے گا. اس نے ہیروشیما کو تباہ کیا, ناگاساکی, اس میں انسانیت نہیں ہے, وہ آپ کو تباہ کرے گا. میں ایک مطالبہ کرتا ہوں, جب ان کا جہاز آتا ہے اور میرے یہ بند نہ ہوئی تو ہم اپنا تیل روک دیں گے, آپ بھی نہیں بیچیں گے. میں دکاندار ہوں, مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس گاہک کو سودا دوں, یہ بدتمیز ہے اس کو نہیں دوں. اتنی آزادی تو ہونی چاہیے. حکمرانوں آپ کی آزادی کہاں چلی گئی؟ آپ برائے مہربانی اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل پر اپنی تیل کی مصنوعات بند کرو. انشاءاللہ یہ اسرائیل آپ کے پاؤں پہ آ جائے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آپ میری اس بات کی حمایت کرتے ہو انشاءاللہ, زور سے انشاءاللہ. آخری بات کرتا ہوں, مصیبتیں ہیں نا ہمارے یہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے کے اندر وہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. ہر جگہ ختم نبوت کے جلسے ہوتے ہیں. یہاں قادیانی ہیں, ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ امریکہ کھڑا ہے, ان کے پیچھے عالم کفر کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو مسلمان بناؤ. مسلمان نہیں ہم کس طرح بنائیں؟ یہاں بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی ایک ہی حل ہے. وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا, وہاں بھی ایک بہت بڑی جیل بنی ہوئی ہے, اس کا بھی حل موجود ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا, پورے غزے کو بند کر دیا تھا, ایک بہت بڑی جیل تھی, اس جیل سے حماس والے نکلے, سلام پیش کرتے ہیں. اس کا بھی ایک حل ہے. کیا حل ہے؟ مسلمانوں آپ نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلو, کامیاب رہو گے. نبی علیہ السلام کی سنت بیت الخلاء والی آپ کو یاد ہے. نبی علیہ السلام کی سنت جمعے کو غسل کرنے والی آپ کو یاد ہے. نبی علیہ السلام کی سنت خوشبو لگانے والی, کپڑے بدلنے والی آپ کو یاد ہے. نبی علیہ السلام کی سنت کھانا کھاتے وقت دعائیں آپ کو یاد ہے. نبی علیہ السلام کی سنت کھانے کے بعد کی دعا آپ کو یاد ہے. مسلمانوں نبی علیہ السلام کی سنت کھانا میں کھاتے ہوئے بھول گئے, درمیان میں دعا آپ کو یاد ہے. مسلمانوں کوئی اور آپ کو کھلا رہا, آپ کو یاد ہے. جوتی پہننے کی سنت آپ کو معلوم ہے, کپڑے پہننے کی سنت معلوم ہے, گھر میں کس طرح قدم رکھا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, گھر سے باہر کس طرح نکلا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, مسجد کو کس طرح داخل ہو جائے یہ آپ کو معلوم ہے, بھائی سے کیسا سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, ماں سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, باپ سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, ہاں ہمسائے سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے, بڑے سے کیسا سلوک کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے, چھوٹے سے کیسا سلوک کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے, صلہ رحمی کو کس طرح پالا جائے یہ آپ کو معلوم ہے. اگر آپ گاہک ہو تو تاجر سے, دکاندار سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اگر آپ دکاندار ہو تو گاہک سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اگر آپ درزی ہو تو کپڑے والے سے کیا معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے. اور اگر آپ کپڑے والے ہو تو درزی سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے. اگر آپ آجر ہو, اجیر سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے. اگر آپ اجیر ہو
تو کس طرح معاملہ کیا جائے آجر سے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ بیوی ہو، خامن سے کس طرح برتاؤ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ خامن ہو تو بیوی سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ میں شجر رنجی آ جاتی ہے، شکر رنجی آ جاتی ہے، عدالت کو کس طرح جاؤ گے یہ آپ کو معلوم ہے۔ مسجد کے اندر کس طرح رہو گے یہ آپ کو معلوم ہے۔ امام سے کس طرح تعلق رکھو گے یہ آپ کو معلوم ہے۔ جو آپ کو نہیں معلوم، آپ خلافت کس طرح قائم کرو گے، مدینے کی ریاست کیسے بنے گی، نبی علیہ السلام جس نظام کے لیے انہوں نے ہجرت کی وہ کیسے قائم ہوگا، ووٹ کس کو دیا جائے گا، کس جماعت کا ساتھ دیا جائے گا، کس جماعت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، حکمران کیسا ہونا چاہیے، وہ کتنا غیرت مند ہونا چاہیے، یہ آپ کو معلوم نہیں۔ معلوم ہے آپ بٹے ہوئے ہو، پر حل ہوگا، خلافت ہوگی، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، خلافت ہوگی، چیزنے کا مسئلہ حل ہوگا، خلافت ہوگی، قبرص کا مسئلہ حل ہوگا، کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ دونوں ہاتھ بلند کر گئے، تیار ہو؟ تاریخ کو دیکھو، ہماری مشکلات وہ خلافت سے جڑی ہوئی ہے۔ خلافت ہے ہم ٹھیک عزت میں ہے، خلافت نہیں ہے تو ہم بے عزتی میں۔ یہ لنگڑی لولی خلافت تھی، 615 سال رہی خلافت عثمانیہ، جس کا کشتیاں گزرتی تھی، اس کے سپاہی بات تلاشی لیتے تھے۔ ہماری ایک خاتون مسلمان بہن کی بے عزتی کر دی، لوگوں ترمن کے اڈے میں کھڑے ہوئے مسلمان غیرت مندو مجھ سے پوچھو کیا کیا؟ آپ کا خیال ہوگا کہ اس نے مکہ مارا ہوگا، عورت کو مکہ نہیں مارا۔ آپ نے خیال ہوگا اس نے عزت پہ حملہ کیا ہوگا، نہیں، عزت پہ حملہ نہیں کیا۔ اس نے گالی دی، گالی بھی نہیں دی، کیا توہین ہو گئی؟ توہین یہ ہو گئی کہ تلاشی لیتے ہوئے اس نے ایک مسلمان خاتون کا چادر کو اٹھا دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا، اس نے کہا اچھا میں اللہ کی مرضی کے لیے آپ حکمران ہو تو میرے چادر اٹھانے کا بدلہ لوگے، ورنہ قیامت میں آپ کے گریبان میں پکڑوں گی۔ کیا ہوا پھر؟ ایک لشکر جرار آیا، امان اللہ کیسانی صاحب، اس لشکر جرار کا قائد وہ محمد ابن قاسم تھا۔ کہاں اترا؟ کراچی کے ساحل پہ اترا۔ اترتے لڑائی ہوئی راجہ دائر سے، راجہ دائر کی فوج ماری گئی، ان کو شکست ہو گئی، راجہ دائر بھاگ گیا، قلعے کے اندر چلا گیا، قلعے کو فتح کیا، سب قتل کر دیا۔ یوں ہندوؤں کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ آگے بڑھے، حکومت قائم کی، اور آگے بڑھے، حکومت قائم کی، سکر کو پہنچے۔ یہ سکر عربی کا لفظ ہے۔ جب وہ آئی یہ بہت گرم جگہ تھی، انہوں نے عربی میں کہا واللہ ھذا سکرن، یہ تو سکر ہے بھائی، یہ تو دوزخ ہے۔ اس سکر کو عربی کو سکر بنا دیا۔ وہ سکر تک نہیں ٹھہرے، 3 سال یہاں رہے، آگے بڑھے۔ میں ڈیرہ غازی خان کا ضلع نہیں بتا سکتا، اس وقت حدود اربع الگ تھا، لیکن انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو ٹچ کیا ہے اور انہوں نے ملتان پر قبضہ کیا ہے، بالپور لودھرا کو لیا، آگے بڑھ رہے تھے۔ اور اگر ان کو اور چھوڑ دیا جاتا 3 سال تو یہ جو پاکستان آپ کو نظر آ رہا یہ محمد بن قاسم کی ملکیت بن جاتی، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ سوچو ایک بہن کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے اتنی بڑی حکمرانی آ گئی۔ پھر ہندو بھی سوچتا ہوگا کہ خاتون مسلمان کی بےزتی کی جائے یا نہیں۔ 100 دفعہ اگر خلافت ہے قیامت تک آپ باعزت رہو گے، اگر خلافت نہیں تو قیامت تک آپ ذلیل ہوتے رہو گے۔ خلافت کیسی آئے گی؟ جمعیت علماء اسلام کی جماعت خلافت دیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام سامعین، خلافت نہیں ہوگی تو ہم مزید ذلیل ہوتے رہیں گے، مزید ذلیل ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ترمن کی جماعت جمعیت علماء اسلام، بہت شکریہ تونسا کی جماعت جمعیت علماء اسلام، بہت شکریہ ڈیرہ غازی خان کی جماعت جمعیت علماء اسلام۔ حل ہے کیے خلافت کا نظام قائم کرنا، اللہ کا قانون قائم کرنا، شریعت کو قائم کرنا۔ دونوں ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ بولو، اور میری عادت ہے میں بندوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہوں، خود بھی کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ بولو۔ نعرے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین فلسطین، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرے تکبیر۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ بعض احباب نے فرمائش کی ہے کہ میں اشعار پڑھوں،
میں اشعار پڑھوں گا لیکن آپ پر نہیں پڑھوں گا، موضوع کے مطابق پڑھوں گا انشاءاللہ۔ مغرب یا عشاء کے بعد ادھر دو موڑ ہے، دو موڑ میں جلسہ ہے، وہاں اگر آپ آگے اوپر چیزی تو پھر وہاں اشعار پڑھیں گے۔ اب میں ایک وعدہ لیتا ہوں، انشاءاللہ اسلامی نظام اور قرآن و سنت کے نظام کو لانے کے لیے قربانی دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ۔ اور لاؤڈ اسپیکر والے تم انشاءاللہ نہیں بولو، میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ اب ہاتھوں کو یوں لے رہا ہو زور زور سے، 5 منٹ تک ہاتھ لے رہا ہو، اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں، اٹھا سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھا سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، زور زور سے، زور زور سے اٹھا سر، یہ دشمن کو پیغام جا رہا، اٹھا سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، کالا ہو کے گورا ہو، سبھی بندے ہیں اس کے، اس قومیت بھیجا کی روایات بدل ڈال، مزدور کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس بندے مجبور کے اوقات بدل ڈال، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح، کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال، بولو انشاءاللہ، 2 دفعہ بولو انشاءاللہ، 2 دفعہ بولو اور 2 دفعہ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ اگر آپ کا یہی جذبہ قائم رہے گا تو انشاءاللہ عالم کفر ذلیل ہوگا۔ بہت بڑی مہربانی، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عصر کی نماز فوراً مختصر دعا کرتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھو۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، ہمیں آپس میں اتحاد نصیب فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، پریشانی ختم فرما، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔